سورہ النمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے، بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ طاسین، یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ وہ لوگ جو نماز قائم رکھتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے کرتوت ان کے لیے خوشنما کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے، اور آخرت میں وہی سب سے زیادہ نقصان میں رہیں گے۔ اور بے شک آپ کو قرآن دیا جا رہا ہے حکمت والے علم کی طرف سے۔ یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، بے شک مجھے ایک آگ نظر آئی، میں ابھی اس کی کوئی خبر تمہارے پاس لاتا ہوں، یا کوئی چمکتا ہوا انگارہ، تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو۔ پھر جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو ندا کی گئی کہ برکت والا ہے جو آگ کی تجلی میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور اللہ پاک ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، غالب حکمت والا، اور اپنا عصا ڈال دیجئے۔ تو جب موسیٰ نے اسے لہراتا ہوا دیکھا، گویا وہ سانپ ہے، تو وہ پیٹھ پھیر کر چل پڑے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، آپ خوف نہ کیجئے، بے شک میری بارگاہ میں رسول نہیں ڈرتے، مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اس کے بدلے میں نیکی کی، تو بے شک میں بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہوں۔ اور آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، آپ کا ہاتھ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ 9 نشانیوں میں فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیے، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھولتی ہوئی ہماری نشانیاں آ گئیں، وہ بولے یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ان کا انکار کر دیا، ظلم اور تکبر کرتے ہوئے، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے۔ اے محبوب، آپ دیکھیے فساد کرنے والوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو عظیم علم عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر۔ اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، اور انہوں نے فرمایا اے لوگوں، ہمیں سکھائی گئی پرندوں کی بولی اور ہمیں ہر چیز میں سے عطا ہوا، بے شک یہی اللہ کا کھلا فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے ان کے لشکر جمع کیے گئے، جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے، تو وہ نظم و ضبط کے لیے ان کے سامنے روکے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب ہوا پر اڑتے ہوئے وہ چیونٹیوں کے میدان پر آئے تو ایک چیونٹی بولی اے چیونٹیوں، تم اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں، اس حال میں کہ انہیں خبر نہ ہو۔ تو سلیمان اس کی بات سے مسکرا کر ہنس پڑے اور عرض کی اے میرے رب، اپنی توفیق سے مجھے اس بات پر قائم رکھ کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر کی، اور میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ میں نیک کام کرتا رہوں جو تو پسند فرمائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے مقرب ترین نیک بندوں میں شامل فرما۔ اور سلیمان نے خبر گیری کی پرندوں کی، تو فرمایا مجھے کیا ہوا کہ میں ان پرندوں میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ فی الواقع غیر حاضر ہے؟ ضرور میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ واضح دلیل لے کر میرے پاس آئے۔ تو ہدہد تھوڑی دیر ٹھہرا، پھر حاضر ہو کر بولا میں نے اس جگہ کا احاطہ کیا جس کا احاطہ آپ نے نہ فرمایا، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو ان پر حکمرانی کر رہی ہے، اور اس کے حال کے لائق اسے ہر چیز میں سے دیا گیا ہے، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ سب اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے مشرکانہ اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے، پس انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے تو وہ راہ نہیں پاتے۔ شیطان نے انہیں روک دیا تاکہ وہ سجدہ نہ کریں اللہ کو جو باہر لاتا ہے آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزیں، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔
سلیمان نے فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا، اسے ان کے پاس ڈال دے، پھر ان کی طرف سے منہ پھیر لے، اس کے بعد دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ ملکہ سبا بولی اے درباریوں، یقیناً میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ خط اللہ کے نام سے ہے جو نہایت رحمت والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مطیع فرمان ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ اس ملکہ نے کہا اے میرے درباریوں، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی کام میں قطعی فیصلہ کرنے والی نہیں یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو۔ وہ بولے ہم طاقتور اور سخت جنگجو ہیں اور اختیار تیرے ہی پاس ہے، تو غور کر کے بتا ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ اس ملکہ نے کہا بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تہو بالا کر دیتے ہیں اور اس کے معززین کو ذلیل کر چھوڑتے ہیں، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں، اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی میرے فرستادہ کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ تو جب اس کا فرستادہ تحفہ لے کر سلیمان کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کیا مال سے تم میری مدد کرتے ہو؟ تو یاد رکھو اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، میں اس سے خوش نہیں بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہو رہو۔ اے قاصد، ان کی طرف واپس چلا جا اور انہیں بتا دے کہ ہم ضرور ان پر ایسے لشکروں کے ساتھ چڑھائی کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم اس شہر سے انہیں ذلیل کر کے اس حال میں نکال دیں گے کہ وہ ہمارے محکوم ہوں گے۔ سلیمان نے فرمایا اے درباریوں، تم میں کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس اس سے پہلے لے آئے کہ وہ مطیع فرمان ہو کر میرے پاس آئیں؟ ایک سرکش جن بولا میں وہ تخت آپ کے پاس اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور بے شک میں اس پر ضرور قوت والا امانت دار ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ آپ کی پلک جھپکے۔ تو جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے شکر کیا تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے پرواہ بزرگی والا ہے۔ سلیمان نے فرمایا اس عورت کی آزمائش کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، ہم دیکھیں گے وہ اسے پہچاننے کی طرف راہ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا اسی طرح ہے تیرا تخت؟ کہنے لگی گویا یہ وہی ہے، اور ہمیں اس واقعے سے پہلے علم دے دیا گیا تھا، اور اسی وقت ہم فرما بردار ہو گئے تھے، اور اسے اس چیز نے روکا ہوا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، بے شک وہ کافروں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا اس محل میں داخل ہو جا، تو جب اس کے بلورنگ فرش کو اس نے دیکھا تو وہ اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا۔ سلیمان نے فرمایا یہ تو چکنا شیش محل ہے۔ وہ بولی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب سلیمان کے ساتھ میں اللہ پر ایمان لائی جو مالک ہے تمام جہانوں کا۔